خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رحمان عشق رمضان کی روح پرور نشریات میں ٹی وی ون، اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ علماء کرام ہوتے ہیں، محفل سجی ہوتی ہے، علم اور علماء کی باتیں اور شریعت کی باتیں، شرعی مسائل، ایک خاص موضوع۔ سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نزول قرآن۔ ماہ رمضان مبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ موجود ہے ہمارے ساتھ آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شکریہ، آپ ورحمۃ تشریف لائیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں نوجوان عالم دین علامہ مدنی رضا صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کی تشریف لائے۔ دائیں ہاتھ پہ موجود ہیں، خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں مفتی محمد غلام دستگیر صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی اسحاق مدنی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ چاروں معزز مہمانان گرامی کا شکریہ۔ ہمارے نعت خواں غریب بھی موجود ہیں، انشاءاللہ وقت مناسب پر یہ کلام بھی پیش کریں گے۔ نزول قرآن سے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے مفتی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ رمضان اور قرآن سے متعلق ایک اچھا سا ابتدائیہ، پھر وہیں سے ہم نکات نکال کے انشاءاللہ گفتگو آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ قرآن کریم فرقان حمید کا نزول چونکہ ماہ رمضان المبارک میں ہوا تو اس اعتبار سے اسے ماہ نزول قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور تمام کتب سماویہ کے لیے ناسخ ہے، یعنی اس نے بقیہ تمام کتب کو منسوخ فرما دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے جو کہ باقی بھی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گا۔ قرآن کریم فرقان حمید پر گفتگو کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ ابتدائیہ، دیکھیں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا ابتداءً کہ آج ہمارے معاشرے میں قرآن سے تعلق پر گفتگو بھی لازم ہے، اور قرآن سے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے ماں باپ، اساتذہ اور قائدین کو عملی کردار ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ صحیح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پستی کے جو اسباب ہیں، آج مسلمان قوم کی پستی کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے اپنے تعلق کو کمزور کر دیا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ جو اتنے بڑے مفکر بنے، ان کی تمام افکار کی بنیاد جو بنی وہ قرآن کریم بنا۔ یعنی اس بات کو باقاعدہ لکھا گیا کہ وہ اچھی آواز میں تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، اور بہت ساری چیزوں کا مطالعہ کرنے کے بعد پھر وہ اختتاماً قرآن کو دیکھا کرتے تھے، اور ان افکار کو قرآن کی فکر کے تابع کیا کرتے تھے اور اس میں ڈھالا کرتے تھے۔ اور اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ یعنی مومن کی شان یہ ہے کہ وہ قرآنی تعلیمات سے آراستہ ہونا چاہیے۔ لیکن پھر یہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوا کہ تم کا مخاطب کون ہے؟ تو ہم تھوڑا معاشرے کے چند طبقات کو متعین کرتے ہیں تاکہ ہم سب کی اصلاح بھی ہو اور ہم بہتری کی طرف آئیں۔ آج اگر آپ غور فرمائیں شبیر بھائی تو ہمارے معاشرے کا وہ کون سا طبقہ ہے کہ جس کا قرآن سے تعلق مضبوط ہے؟ آپ سب سے پہلے والدین سے آغاز کریں۔ پورا سال گزرتا ہے، ہماری زندگیوں میں قرآن کس قدر شامل ہے؟ اس کے بعد وہ ممبر جن سے قال اللہ قال الرسول کی صدا بلند ہونی چاہیے، اس ممبر سے فہم قرآن اور تعلیم قرآن کی بات کس قدر ہو رہی ہوتی ہے؟ اس کے بعد ہمارے جو سیاست دان ہیں ان کا حال آپ کو پتہ ہے کہ فہم قرآن تو کجا، تلاوت قرآن صحیح طرح نہیں کر پاتے۔ ایون جو ہمارے ججز ہیں جو فیصلے کرتے ہیں انہیں بھی قرآن کی تعلیمات سے آراستہ ہونا چاہیے، چونکہ اصل جو ہے وہ آئین پاکستان ہے جس کے مطابق جس کی روشنی میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اور آئین پاکستان کس کے تابع ہے؟ قرآن کے تابع ہے، قرآن و سنت کے تابع ہے، اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ من حیث القوم ہم سب نے قرآنی تعلیمات کو عملی طور پر پس پشت ڈال دیا۔ اب قرآن کریم فرقان حمید کے دو پہلو ہیں، ایک کتاب ہے یہ، قرآن کریم کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ کتاب ثواب ہے،
یعنی ایک ایسی کتاب ہے کہ جسے آپ نہ بھی سمجھیں تو اسے پڑھنے پر اللہ آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں دی جاتی ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ یہاں پر بڑی اہم بات ہے کہ نبی کریم نے بطور مثال حروف مقطعات کو ذکر کیا، یعنی الف لام میم جو ہیں یہ حروف مقطعات ہیں، مثال بھی نہیں کی تھی، تو ان کی مثال کیوں دی؟ سوال یہ پیدا ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم نے حروف مقطعات کی مثال اس لیے دی کہ حروف مقطعات کا معنی تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو نبی کریم یہ فرما رہے ہیں گویا کہ قرآن کو جب تم سمجھے بغیر پڑھو گے تو 10 نیکیاں ہیں، اگر سمجھ کر پڑھو گے تو پھر 10 سے زیادہ نیکیاں ہیں۔ تو ایک پہلو یہ ہوا کہ قرآن کتاب ثواب ہے۔ دوسرا جو اس سے زیادہ اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم صحیفہ انقلاب ہے، یعنی ایک ایسی کتاب ہے جو زندگی میں انقلاب لاتی ہے، جو دنیا میں انقلاب لائی ہے، جس سے زندگیاں بدلتی ہیں، اور اس کے بارے میں یعنی کیسے بدلیں گی تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ لیدبروا فی آیاتہ، تاکہ تم قرآن کی آیات میں تدبر کرو، ولیتذکر اولو الالباب، اور جو ارباب نظر و فکر ہیں وہ قرآن سے نصیحت حاصل کریں۔ آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو رکھ لیا نمبر 1 قسم کھانے کے لیے، کہ کسی معاملے میں تکرار ہوئی تو قرآن کی قسم کھا کر یقین دلانا چاہا۔ نمبر 2 ہم نے قرآن کریم فرقان حمید کو اس لیے رکھ لیا کہ جی گھر میں قرآن ہونا چاہیے تاکہ گھر میں برکت ہو۔ آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے گھر میں روزانہ صفائی ہوتی ہے؟ کھڑکی پر مٹی ہو تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ٹیبل پر مٹی آ جائے تو ہم جھاڑ دیتے ہیں گھر والوں کو کہ صفائی نہیں کی گئی۔ ہمارے گھروں میں آج حال یہ ہو چکا ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کو اٹھایا جائے تو اس پہ مٹی کی تہ جمی ہوئی ہوتی ہے، یعنی ہفتوں بیت جاتے ہیں، مہینوں بیت جاتے ہیں اور ہم قرآن کریم فرقان حمید کو صاف نہیں کرتے۔ تیسرا ہمارے یہاں یہ ہو گیا کہ ہم نے قرآن کے سائے میں اپنی بچیوں کو رخصت کرنا ہے، بس اب قرآن کے سائے میں رخصت کرنا یعنی رخصتی کے وقت اس کے سر پر قرآن رکھ دینا، اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات سے آراستہ کر کے رخصت کرنا۔ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ تعلیمات قرآن سے آراستہ کر کے رخصت کرنا، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے، جس کے نتیجے میں آج ہمارے معاشرے کے اندر تباہی اور بربادی آ رہی ہے۔ اختتاماً میں یہ کہوں گا کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ تو مسائل ہو گئے، اب اس کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر ابھی رمضان موجود ہے اور ہمارے ہاں ایک رجحان پایا جاتا ہے تلاوت قرآن کا۔ جو رجحان تلاوت قرآن کا رمضان میں پیدا ہوا، اس رجحان کو ہم پوری زندگی لے کر جائیں، یعنی اگر رمضان میں بعد فجر ہم تلاوت قرآن کر رہے ہیں تو ہم یہ روٹین بنا لیں کہ دیگر مہینوں میں بھی ہم بعد فجر تلاوت قرآن کریں گے۔ دوسرے نمبر پر تراویح ہو رہی ہے، تراویح میں 1.5 پارہ آج آپ نے سنایا ہے، حفاظ عمومی طور پر 1.5 پارہ سنا رہے ہیں، کافی ٹائم لگتا ہے۔ تراویح کے لیے اگر آپ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دے سکتے ہیں تو کیا آپ 20 منٹ قرآن فہمی کے لیے نہیں دے سکتے؟ ہماری مساجد میں درس قرآن عمومی طور پر نہیں ہو رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو یعنی مدرسین کو یہ پتا ہے کہ لوگوں نے بیٹھنا نہیں ہے، اٹھ کے چلے جانا ہے، تو جب آپ نے 1.5 گھنٹہ اللہ کی توفیق سے تراویح کے لیے دیا ہے تو آپ 20 منٹ فہم قرآن کے لیے بھی تو دے دیں کہ جو پارہ پڑھا گیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیا فرمایا ہے، اور پھر روٹین میں اس بات کو شامل کر لیں کہ روزانہ 4 آیات یا 1 رکوع جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن پڑھیں، مستقل مزاجی سے پڑھیں، لیکن کیسے؟ قرآن پڑھیں، پھر اس کا ترجمہ پڑھیں، پھر اس کی تفسیر پڑھیں، تاکہ آپ کو یہ تو پتا چلے۔ مولا کائنات فرمایا کرتے تھے نا کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں رب سے کلام کروں تو آپ فرماتے کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز پڑھنا گویا کہ رب سے کلام کرنا، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ رب مجھ سے کلام فرمائے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کا دل جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جائے گا، آپ کو محسوس ہوگا کہ قرآن کا ایک ایک حرف آپ کے دل کو نرم کر رہا ہے، اور جب آپ کا دل نرم ہونا شروع ہوگا تو آپ کو خود لذت محسوس ہوگی اور آپ تلاوت قرآن کے قریب آ جائیں گے۔ تو سب یعنی طبقات کو چاہیے کہ اپنی زندگیوں کے اندر تلاوت قرآن کو بھی شامل کریں، فہم قرآن کو بھی شامل کریں، اور یہ فکر اپنا لیں کہ ہم نے اپنی زندگی تعلیمات قرآن کے مطابق بنانی ہے۔ بہت خوب، زبردست ہو گیا۔ اور جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر 1.5 گھنٹہ ہم تراویح کے لیے دے سکتے ہیں تو اگر ایک 20 منٹ کا ایسا درس ہو جس میں اس کا خلاصہ، اس کی تفسیر، اس کا مرکزی خیال، اس کا سینٹرل آئیڈیا بیان کر دیا جائے تو بہت ہی خوب ہوگا۔ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے۔
جناح مسجد میں نماز تراویح پڑھتا تھا علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کے پیچھے، تو باقاعدگی سے کئی سالوں تک انہوں نے تراویح کے بعد درس قرآن دیا اور لوگ بیٹھے رہتے تھے، 90% لوگ بیٹھے رہتے تھے، اس لیے کہ وہ ٹائم پہ شروع کرتے تھے اور 15 یا 20 منٹ میں اس کو ختم کر دیتے. تو یہ اگر رائج ہو جائے پھر یہ سلسلہ رمضان کے بعد بھی رہے تو پھر کیا بات ہے. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے.